السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ آیت نمبر 80 تو ہم پڑھ چکے ہیں غالباً۔ میرے خیال میں ہم نے پڑھنا ہے، ہاں جی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ بہت پیچھے آپ آگے چلیں، آگے چلیں شاباش۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے چلیں، آگے شاباش، آیت نمبر 116 پر آئیں۔ گزشتہ آیات میں اور گزشتہ رکوع میں جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا، اس منافق کا، توما یا بشیر جس کا نام تھا، اور جو پھر بعد میں پہلے اس نے چوری کی، پھر بعد میں مکہ مکرمہ بھاگ گیا تھا، وہ واقعہ ختم ہوا تھا۔ اسی سے ملتا جلتا موضوع آگے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس جرم کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ میں اس جرم کو معاف نہیں کروں گا۔ معاف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن معاف کریں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ شرک کو معافی نہیں ملے گی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس جرم کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ شرک سے مراد صرف شرک نہیں ہے، شرک بھی مراد ہے، کفر بھی مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں، جو ضروریات دین ہے مسلمان ہونے کے لیے، جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، کسی ایک کا انکار بھی اسی میں داخل ہے، شرک اور کفر۔ کفر اور شرک معاف نہیں ہے، اس کے علاوہ جس جرم کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے ما دون ذالک معاف کر دیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ جرم پر اب جری ہو جائے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لمن یشاء، جسے چاہیں گے معاف کریں گے۔ اس لیے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی میں جو چاہوں جرم کروں، میں جو چاہوں جرم کروں، مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دوں گا۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے۔ اس لیے کبھی بھی گناہوں پر دلیر نہیں ہونا۔ وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے شریک ٹھہرایا، ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا کر پڑا۔ این یدعون، یہ نہیں پکارتے، من دون ہی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، الا اناسا، مگر اناسن، دیویوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر زنانہ چیزوں کو پکارتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے وہ مذاہب جن میں بت پرستی اور شرک ہے، ان میں اکثر ان کی جو ہے نا بت، وہ مونس ہوتے ہیں۔ پیچھے شیطان ہے نا، جو ہے نا وہ شیطانی چیزیں دل میں ڈالتا ہے۔ زیادہ تر یہ دیویاں ہوتی ہیں۔ اب ہندوؤں کو دیکھ لیں، کالی دیوی، درگا مائی، اور فلان اور فلان۔ تو دنیا کی ہر وہ قوم جس میں شرک ہے، اس میں زیادہ تر ان کی مورتیاں جو ہے نا وہ مونس ہوتی تھیں، فیمیل ہوتی تھیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف زنانہ چیزوں کو، دیویوں کو تو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ صرف محض شیطانً مریدن، سرکش شیطان کو پکارتے ہیں۔ سرکش شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے۔ لعنہ اللہ، اس پر لعنت کی ہے اللہ، اللہ تعالیٰ نے۔ لعنہ، لعنت کی ہے، اس شیطان پر، اللہ، اللہ تعالیٰ نے۔ وقال، اور شیطان نے کہا تھا، جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا نا، تو وہاں کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ، میں لے کر رہوں گا
من عبادکا آپ کے بندوں سے نصیباً مفروضاً ایک طے شدہ حصہ. اللہ جی میں آپ کے بندوں میں سے اپنا حصہ میں نے لینا ہی لینا ہے. میں نے آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ لینے یعنی ان کو میں نے اپنا پیروکار بنا کر رہنا ہے. اچھا جی شیطان نے کیا کہا تھا؟ اچھا جی شیطان نے کہا تھا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ میں لازماً انہیں گمراہ کروں گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ میں انہیں باطل امیدیں دلاؤں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو حکم دوں گا تو وہ میرے حکم سے فَلَا يُبَتِّكُنَّ وہ چھیدیں گے سوراخ کریں گے آذان الانعامی جانوروں کے کانوں میں. جانوروں کے کانوں میں سوراخ کریں گے. دنیا کی وہ قومیں جن میں بت پرستی ہوتی ہے وہاں پر وہ لوگ اپنے دیوتاؤں کی مزاروں کی قبروں کی یا قبر والوں کی خوشنودی کے لیے اپنے جانور آزاد کرتے ہیں اور بطور نشانی ان کے کان میں سوراخ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہو تو آپ ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے بعض جہالت والے علاقوں میں جا کر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض نعوذ باللہ خود کو مسلمان کہنے والے لوگ بھی ان حرکتوں میں مبتلا ہیں. یہ گائے پیروں کے نام پر وقف ہے, یہ گائے فلاں دربار کی وقف ہے, اس کے کان میں سوراخ کر دیا, کان چیر دیا. تو شیطان نے کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کو, شیطان نے کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے. وَلَا آمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو جب حکم دوں گا نا تو وہ میرے حکم سے فَلَا يُغَيِّرُنَّ وہ تغییر کریں گے بدلیں گے خلق اللہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جیسے بنایا ہے ان میں تبدیلیاں کریں گے. یہ بڑا لمبا اس کی تشریح ہو سکتی ہے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا, داڑھی مونڈ لینا, عورتوں کا اپنے سر کے بال لڑکوں مردوں کی طرح رکھ لینا, یہ تغییر خلق اللہ ہے. اسی طرح بعض عورتیں جو اپنے چہرے کی بھووں کو آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو بہت باریک سا کر لیتی ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح جو جسم کو گودا جاتا ہے جس کو آج کل کے دور میں آپ ٹیٹو کہہ لیں, ٹیٹو بنائے جاتے ہیں جسم پہ, یہ بھی اس میں شامل ہے. اسی طرح بعض لوگ اپنی جنس کو تبدیل کرواتے ہیں. یہ اب یورپ وغیرہ میں امریکہ میں وہاں پر یہ فتنہ بہت عام ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی جنس کو مرد عورت اور عورت مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں. فزیکلی وہ اعضاء میں تبدیلیاں کرواتے ہیں. بعض مرد جو ہے نا وہ خسی ہو جاتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور بعض ظالم تو اب اپنے چہروں پر پلاسٹک سرجری کروا کر جو ہے نا وہ جانوروں کی جیسی شکلیں بنا لیتے ہیں. آپ نے گزشتہ دنوں پڑھا ہوگا نیوز میں بات آئی تھی, ویڈیوز بھی آئی تھی, ایک بندے نے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائی ہے کتے کی شکل کی. شیطان نے کیا کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اے اللہ آپ مجھے نکال تو رہے ہیں لیکن میں آپ کے بندوں میں سے اپنا حصہ لینا ہے. یہ میرے حکم سے آپ کی بنائی ہوئی چیزوں میں آپ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے. ہاں وہ تبدیلیاں جو مثبت ہوں جن کی شریعت اجازت دیتی ہے ان کی وہ اس میں شامل نہیں ہے. جیسے ناخن کاٹنا, بال کاٹنا, جسم کے جو ہے نا وہ جو جسم کے شرم والے حصے ہوتے ہیں ان کے بال کاٹنا وغیرہ وہ اس میں شامل نہیں ہے. جن چیزوں کو شریعت نے تبدیل نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں تبدیلی کرنا وہ اس میں شامل ہے, ذہن میں رکھیں. بعض لوگ اس پہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ جی دیکھو جو ہے نا کئی مرتبہ کراس میچ کر کے جانوروں کی مختلف نسلیں تیار کی جاتی ہیں زیادہ دودھ زیادہ گوشت والی, جائز ہے. شرط یہ ہے کہ جن کا کراس میچ کیا جا رہا ہے وہ دونوں حلال ہوں. ایسا نہیں ہے گائے کا جو ہے نا کراس وہ خنزیر کے ساتھ کریں وہ جائز نہیں ہے. صرف پودوں کا, سبزیوں کا, پھلوں کا بھی آپس میں کراس کروایا جاتا ہے اور اچھی نسلیں لی جاتی ہیں, یہ جائز ہے. شریعت اس کو منع نہیں کرتی, اس کو منع نہیں کرتی. جن چیزوں کو شریعت نے روکا ہے منع کیا ہے انسان کے جسم میں تبدیلیاں کرنا, تخلیق
جو جو خلق اللہ ہے اس میں تغیر کرنا وہ اس میں شامل ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے گا اس کو۔ فلا یغیرن خلق اللہ، شیطان نے یہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو کیا ہوگا؟ فقد خسر خسرانا مبینا، جس نے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ کھلے نقصان میں رہا۔ خسران نقصان، مبین کھلا، وہ کھلے نقصان میں رہا۔ یعیدہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے۔ وَیُمَنِّیہم، ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ وَمَا یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے محض فریبی وعدے کرتا ہے۔ شیطان کا کوئی وعدہ سچا بھی ہوتا ہے؟ شیطان تو انسان کو کفر پر مجبور کرتا ہے، جب انسان مرنے والا ہوتا ہے نا یا مر جاتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ انی بری من کا، میرا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تھوڑا کہا تھا کفر کر، تو نے خود ہی کفر کیا۔ دیکھیں ایک طالب علم کا سوال آیا ہے کہ مرد بالوں کی چوٹی بنائیں۔ جی، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا اس میں شامل ہے۔ مرد جو ہے نا وہ اپنے بالوں کی عورتوں کی طرح چوٹی بنائیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں زلفیں رکھ سکتے ہیں، کندھوں تک میکسیمم گنجائش ہے مردوں کے لیے، کندھوں تک رکھیں یا کانوں کی لو تک رکھیں تو وہ جائز ہے، لیکن عورتوں کی مشابہت اختیار کر لینا وہ درست نہیں ہے۔ چلیں آگے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون، ان کو نہیں ملے گا عنہا، اس جہنم سے، محیصا، راہ فرار، وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھنا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ، اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ قیلن، بات کرنے میں، بات کرنے میں اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ یہ جن طلبا کے سوال آ رہے ہیں نا یہ نوٹ کرتے جائیں، سبق کے بعد انشاءاللہ آپ کو وقت دیں گے تو پھر وہاں سوال کر لیجیے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کرنے میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، پورا ہوگا۔ اچھا جی، اگلی آیت۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی اور مشرک بیٹھے تھے اکٹھے، کچھ مسلمان بھی تھے وہاں پر۔ یہودی کہنے لگے کہ جنت تو ہمیں الاٹ ہو چکی ہے، یہ تو ہمیں ملے گی، اور مشرکین کہنے لگے ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں ہونا تو جنت دوزخ کا تو سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان کہنے لگے نہیں، جنت ہمیں الاٹ ہو چکی، جنت ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، یہ دو مختلف روایتیں ہیں، ایک میں آتا ہے کہ یہودی اور مشرکوں کا تھا، اور ایک میں ہے کہ یہودی اور مسلمانوں کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک طرز عمل کی اصلاح فرمائی مسلمانوں کی، کہ دیکھو اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت اہل ایمان کو ملے گی، لیکن پھر بھی کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی جنت ہمیں الاٹ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سمجھ لیں گے اور یقین کر کے بیٹھ جائیں گے کہ جنت ہماری ہی ہے تو پھر آپ عمل سے دور ہو جائیں گے، پھر بندہ کوشش چھوڑ دیتا ہے، تو یہ یہود کا طرز عمل ہے، مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ مسلمان تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مسلمان، انبیاء کے بعد جن کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا، اللہ رب العزت کی رحمت پر اتنی امید ہے کہ اگر یہ کہا جائے، یہ غالباً سیدنا صدیق اکبر کا یا سیدنا عمر فاروق کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہے، ناٹ شور، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ہے ان دونوں میں سے کسی کا، یہ میں کنفرم۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اتنی امید ہے، اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک بندہ جنتی ہے تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر اتنا لگتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک بندہ جہنمی ہے باقی سارے جنتی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ تو مسلمان تو اس طرح زندگی گزارتا ہے، مسلمان کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جاتا، یہ نہیں کہتا کہ جی جو ہے نا وہ ہم چونکہ آخری نبی کی امتی ہیں جنت ہمیں الاٹ ہو چکی ہے،
اس لیے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح فرمائی. دیکھیں ذرا، لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں پر مدار نجات ہے، ولا امانی جی اہل کتاب، اور نہ اہل کتاب کی امانی یعنی آرزوؤں پر. دیکھو، مدار نجات، نجات کا دار و مدار کسی کی آرزو پر نہیں ہے، خواہ وہ آرزو مسلمان کرے یا اہل کتاب کرے. نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ آگے آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں آرزوؤں پر نہیں ہے، بلکہ من یعمل سوءا، جو برا کام کرے گا، یجزا بہ، اس کو اس کا بدلہ ملے گا. جس نے کوئی برائی کا کام کیا، گناہ کیا، یجزا بہ، اس کو اس کی جزات ملے گی، بدلہ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ جی ہم جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ یہودیوں کی سوچ ہے. مسلمان کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. نہیں، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ تعالیٰ کے سوائے سے نہ حمایتی ملے گا، ولا نصیر، نہ کو مددگار ملے گا. ومن یعمل من الصالحات، جو نیک کام کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو. یہاں پر اہل کتاب کو نکال دیا گیا. دیکھیں، دیکھیں اوپر والی آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی نا، اہل ایمان کو بھی اور کفار دونوں کو تنبیہ فرمائی تھی نا، اہل کتاب کو بھی اور اہل ایمان کو بھی تنبیہ فرمائی تھی کہ نجات کا دار و مدار آرزوؤں پر نہیں، عمل پر ہے. یہاں پر پھر یہودیوں کی امید بھی ختم کر دی گئی کہ تم تو مومن ہو ہی نہیں، نجات ملنی مومنوں کو ہے. لیکن لیکن اس نجات کا دار و مدار صرف آرزو پر نہیں ہے، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، کوئی مرد ہو یا عورت ہو جو نیک کام کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. وَمَنْ أَحْسَنُ، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس آدمی سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. وَهُوَ مُحْسِن، وَهُوَ مُحْسِن، اور پھر نیکوکار بھی ہو، صرف زبانی نہ جھک جائے، نیک عمل بھی کرے. وَهُوَ مُحْسِن، نیک عمل بھی کرے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم کی ملت کی پیروی کرے. حنیفن، جو یکسو تھے. ابراہیم کی خصوصیت کیا ہے علیہ السلام؟ وہ یکسو تھے، سب غیر اللہ سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا، دوست بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا. اب یہاں یہود کی بھی تردید ہو گئی اور مشرکین کی بھی، کیونکہ مشرکین بھی نسل تو وہی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی، وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، اصل ابراہیمی میرا یہ نبی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، یہ نبی ہے اور اس نبی کے پیروکار جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں. وَهُوَ مُحْسِن، اور نیکی بھی کرتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں. ان سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا، خواہ مشرک ہو، خواہ کوئی اہل کتاب یہودی ہو، عیسائی کوئی بھی ہو. اچھا دین انہی کا ہے، یہی ابراہیمی ہے، یہی ابراہیم کی ملت کی پیروی کرتے ہیں. اور ابراہیم کی شان کیا تھی؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل، دوست بنا لیا تھا. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جن کے درمیان اور تیسرا کوئی نہ آ سکتا ہو. خلوت، خالی ہونا، یہ اسی سے لفظ نکلے ہیں، جن کے درمیان اور کوئی نہیں آ سکتا. خالص دوستی. چلیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے.
اچھا جی، سورۃ النساء میں چونکہ گزشتہ آیات میں جہاں سورۃ النساء شروع ہوئی تھی وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں سورۃ النساء شروع ہوئی تھی وہاں پر یتیم بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے کچھ احکام ذکر کیے گئے تھے. وہ احکام یہاں پر دوبارہ ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ یوں کرتے تھے کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جاتی اور وہ ان کی کسٹڈی میں آ جاتی، یہ ان کا چچا ہوتا یا کوئی چچا کا بیٹا ہوتا، کزن ہوتا، کچھ بھی ہوتا، خاندان کا کوئی بندہ ہوتا، اب اس بچی کو اس کے باپ کی طرف سے مال بھی ملا ہوتا تھا، لیکن وہ بچی ذرا ان کو اچھی نہ لگتی، خوب اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے بہت خوبصورت بھی نہ ہوتی. اچھا، تو اب وہ لوگ کیا کرتے؟ اب نہ اسے خود نکاح کرتے، وہ پسند نہیں ہے، اس کی خوبصورتی پسند نہیں ہے، کسی اور سے بھی نکاح نہ کرنے دیتے. کیوں؟ کہ اس کا جو مال ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا. دیکھیں ذرا، وَيَسْتَفْتُونَكَ، لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، حکم دریافت کرتے ہیں فی النساء، یتیم بچیوں خواتین کے بارے میں. قل، آپ فرما دیجیے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں بھی حکم بتاتے ہیں. وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور وہ احکام جو کتاب اللہ میں، وما یتلا علیکم فی الکتاب، کتاب یعنی قرآن مجید کی جو آیات تمہیں سنائی جاتی ہیں نا، فی یتام النساء، جو ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہیں، اللاتی، وہ یتیم عورتیں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ان کے حقوق تو دیتے نہیں، وترغبون ان تنکحوہن، اور اگر ان سے نکاح کرتے ہو تو مال ہتھیانے کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہو. یعنی اگر نکاح مجبوری میں کرنا بھی پڑے تو مال ہتھیانے کی نیت سے نکاح کرتے ہو، اور اگر خود پسند نہ ہو تو کسی اور سے نکاح ہونے نہیں دیتے کہ اس کا مال کوئی اور نہ لے جائے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کریم میں پہلے بھی بتا چکے ہیں. والمستضعفین من الولدان، والمستضعفین، اور بے کس من الولدان، بچے، ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. جو بے کس یتیم بچے تمہارے پاس آ جائیں ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. وَأَن، اور یہ بھی حکم ہے، تقوموا للیتاما بالقسط، کہ یتیموں کے بارے میں بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہو، انصاف کا حکم، انصاف کے حکم پر قائم رہو. انصاف پر قائم رہو. وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ تعالیٰ اس کام کو جانتے ہیں. اچھا جی، یہ تو آیت ہوئی. آگے چلیں. یہاں پر ایک اور حکم بیان کیا گیا ہے، ایک اور حکم بیان کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق اگر کسی وجہ سے کشیدہ ہو جائے، ان کے تعلقات بگڑ جائیں، ان کے تعلقات آپس میں کشیدہ ہو جائیں، تو طلاق کو ہمیشہ آخری آپشن رکھنا چاہیے. اس سے پہلے اگر دونوں میں سے کوئی ایک اپنے حقوق چھوڑ کر صلح کرے تو یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں. کئی حقوق ہو سکتے ہیں، دیکھیں ذرا، پڑھ لیتے ہیں پھر بات کر لیتے ہیں. مثلا چلے میں پہلے عرض کر دیتا ہوں. کئی حقوق ہوتے ہیں، مثلا خاتون فرض کریں بیمار ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، خامد کا نباہ نہیں ہو رہا، خامد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب بیوی کہہ دے جی آپ ٹھیک ہے دوسری شادی کر لیں، مجھے طلاق نہ دیں، چلے میں آپ سے جو ہے نا وہ رات گزارنے کا مطالبہ نہیں کروں گی، کبھی کبھار میرے پاس چکر لگا لیا کریں، ہر رات جو میرا ایک حق ہے، ایک رات اس کے پاس ایک رات میرے پاس آپ رہیں. تو اس کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں خامن سے اس حق کا مطالبہ کروں گی تو مجھے طلاق دے دے گا. تو بھئی طلاق ایک بڑا جرم ہے اور بڑی مصیبت ہے. اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لو کہ وہ بیوی کہہ دے کہ چلیں آپ ہفتے میں ایک بار آ جائے کریں میرے پاس، ٹھیک ہے، اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے. اسی طرح خامد بھی اپنے کچھ حقوق چھوڑتا ہے کسی وجہ سے، بیوی بھی چھوڑ سکتی ہے. تو طلاق کو ہمیشہ آخری آپشن رکھنا چاہیے. اس سے پہلے اگر اپنے کچھ حقوق چھوڑ کر صلح کی صورت ممکن ہو تو صلح کر لینی چاہیے.
اور ہمارے یہاں عزیز صحابہ کرام اس کی الٹ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ میرا حق ہے، میں نے لے کے ہی رہنا ہے، رکھنا ہے تو صحیح طرح اس طرح رکھے پورے حقوق کے ساتھ، نہیں رکھنا تو چھوڑ دے. پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر گھر ٹوٹتے ہیں، پھر نقصان ہوتا ہے دونوں کا. اس میں مرد اور عورتیں دونوں ملوث ہوتی ہیں، اور رہی صحیح کسر خاندان والے پوری کر دیتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیں وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر کوئی عورت خافت، اس کو اندیشہ ہو، اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو من بعلها، اپنے خامد کی طرف سے، نشوزن بدسلوکی کا، او اعراضن یا بے رغبتی کا، بے رغبتی کا. بتا نا، ہو جاتے ہیں مسائل، خاتون بیچاری بیمار ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، خامد نہیں ساتھ رہ سکتا، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، اب اس کو لگتا ہے کہ اب یا تو بدسلوکی کرے گا، اگر خدا کا خوف ہوا تو بدسلوکی تو نہیں کرے گا لیکن بے رغبتی کرے گا، بے رغبتی کرے گا. بوڑھی ہو گئی ہے، کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے کہ نہیں میاں بیوی والے تعلقات قائم رہ سکتے، تو اب خاوند کیا کرے گا؟ ظاہر بے رغبتی اختیار کرے گا. اب بیوی کے سامنے دو رستے ہیں، یا تو علیحدگی لے لے، یا یہ ہے کہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ کر خاوند سے صلح کر لے کسی معاملے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما، میاں بیوی کو کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کسی بات پر سمجھوتا کر لیں. دونوں میں سے کوئی بھی اپنے حقوق سارے یا کچھ چھوڑنا چاہے تو سمجھوتا کر سکتے ہیں، صلح کر لیں، صلح کر لیں. دیکھیں مثلا بیوی ہے، بیوی کہتی ہے جی میں نے جو ہے نا وہ یہ فلاں کام نہیں کرنا، مجھ سے نہیں ہوتا کام. اب خاوند کی بھی دیکھو یہ تمہاری ذمہ داری، تم نے کرنا ہے. وہ کہ نہیں، یا تو مجھ سے یہ فلاں کام میں باقی سب کروں گی، فلاں کام میں نے نہیں کرنا. گھر کا کوئی کام ہے، کپڑے دھونے کا جو ہے نا، یا کوئی ایک کام ہے، فرض کر لیں، مثال کے طور پہ بات کر لیتے ہیں. تو بیوی کہتی ہے جی مجھ سے جو ہے نا باقی تو میں سارا کام کروں گی، کپڑے میں نہیں دھو سکتی. اب خاوند کے پاس دو رستے ہیں، یا تو اس کو نعوذ باللہ طلاق دے دے، چھوڑ دے، یا یہ ہے کہ اس بات پر سمجھوتا کر لے کہ چل تو باقی گھر کا کام کر لیا کر، کپڑے چلو میں دھو لیا کروں گا مشین لگا کے، کیا ہوتا ہے. ہاں ہاں خاوند کپڑے دھو سکتا ہے بھائی، پریشان ہونا کہ یہ کیا بات کر دی ساجی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آٹا خود گوند لیا کرتے تھے، اپنے مبارک جوتے کو خود گانٹ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے بھی خود دھو لیا کرتے تھے. بھی ہمیں دھوتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ہاں بیویوں کو دھونے چاہیے، اچھی بات ہے، انہیں کو دھونے چاہیے، لیکن کبھی مسئلہ ہے، بیماری ہو گئی بیوی کی یا کوئی اور وجہ سے وہ نہیں دھو پاتی تو ہم دھو لیں چلیں. تو خاوند سمجھوتا کر لے کہ چل باقی کام تو سارا یہ کرتی ہے نا، چلو ایک کام میں کر لیتا ہوں. تو بھئی صلح زیادہ بہتر ہے، سمجھوتا زیادہ بہتر ہے، یا طلاق زیادہ بہتر ہے؟ سمجھوتا بہتر ہے، سمجھوتا بہتر ہے. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اسی طرح بہت سارے جو ہے نا وہ خان کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں. کسی بھی بات پر اگر کمپرومائز سے، اگر کمپرومائز کرنے سے گھر بچتا ہو تو کمپرومائز کرنا چاہیے بھائی. یہ غلط سوچ ہمیں جو ہے نا وہ دے دی گئی ہے، خاص طور پہ جو ہے نا جدید میڈیا نے اور یہ ڈراموں نے اور فلموں نے اور سوشل میڈیا نے اور ان چیزوں نے جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ آ، دوریاں پیدا کر دی ہیں گھروں میں. خامند بیوی میں سے کوئی بھی کسی بھی چھوٹی سی بات پر بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ تعلق توڑ دینے کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں. قرآن کریم کا یہ اور اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام فرماتا ہے فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا، بھائی آپس میں کسی بات پر سمجھوتا کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں، گناہ نہیں ہوگا اس میں، سمجھوتا کر لیا نا. اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصلح خیر، بھائی سمجھوتے میں خیر ہے، صلح میں خیر ہے. بہرحال بہرحال صلح ہی بہتر ہے، کچھ بھی ہو نا، کچھ بھی ہو، صلح بہرحال بہتر ہی ہوتی ہے. کتنی بھی زیادتی ہوئی ہو، کتنے بھی حقوق چھوڑنے پڑے، صلح صلح ہی ہوتی ہے. صلح بہرحال اچھی ہے لڑائی سے، لڑائی سے، تعلق توڑنے سے صلح بہرحال اچھی ہے، سمجھوتا اچھا ہے. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بیان فرمائی ہے، خالق اپنی مخلوق کی فطرت بتا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، احضرت رکھا گیا ہے، حاضر کر دیا گیا، الانفس طبیعتوں کے اندر، الشح لالچ، ہرس. طبیعتوں میں لالچ تو رکھا ہی گیا ہے، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ جہاں پر انسان کو کچھ اپنے فرائض سے جو ہے نا وہ بندے کو سبک دوش کیا جا رہا ہو، ایک آواز چلیں جی یہ آپ کی ڈیوٹی تھی آپ نہ کریں، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے نا، بندہ خوش ہو جاتا ہے. خامن کے ذمہ ہے
کہ اگر اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ دونوں بیویوں کے پاس ایک ایک رات گزارے گا، مطلب رہے گا ان کے ساتھ۔ اب اگر بیوی کہہ دے کہ جی چلیں سرتاج آپ نے نئی نئی شادی کی ہے، آپ ایک ہفتہ وہاں رہ لیں، اس کے بعد بھی آپ چلیں ہفتے میں 2 دن میرے پاس رہ لیا کریں، 5 دن وہاں، چلیں 4 دن 3 دن میرے پاس 4 دن وہاں، ایک رات وہاں زیادہ گزار لیں، تو وہ حضرت الانفس الشح، تو ظاہر ہے نئی بیوی تو نہیں ہوتی ہے، وہ خامد کے دل میں لالچ تو ہے اس کا، تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بیوی کی طرف سے جو ہے نا وہ خامد کو اندیشہ ہے کہ جو ہے نا اگر میں اس کو مجبور کروں گا تو گھر ٹوٹ جائے گا، خامد کہتا ہے بیگم صاحبہ آپ ماشاءاللہ کتنی اچھی ہیں، میری دھوبی بھی ہیں، میرا کوک بھی ہیں، میرے بچوں کی سارے کام آپ کرتی ہیں، تو چلو آپ فلاں ڈیوٹی آپ نہ کیا کریں، چلے میں اس کے لیے کوئی جو ہے نا کسی کام والی خاتون کا بندوبست کرتا ہوں، چلے میں کر دیا کروں گا، تو کیا خاتون خوش نہیں ہوگی؟ بھائی اپنے فائدے کا لالچ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طبیعت میں رکھا گیا ہے، گھر ایسے چلتے ہیں، گھر ایسے چلتے ہیں کمپرومائز کرنے سے، اپنے حقوق چھوڑنے سے، اپنے حقوق چھوڑنے سے گھر چلتے ہیں، اور گھر ٹوٹتے کیسے ہیں؟ کمپرومائز نہیں کرنا، ٹوٹ جانا ہے کمپرومائز نہیں کرنا، سمجھوتا نہیں کرنا، اپنے حقوق مانگنے ہیں، فرض اپنے فرائض کی بات نہیں کرتے، میرا حق ہے، میرا حق ہے، میرا خاوند کہتا ہے میرا یہی حق ہے، بیوی کہتی میرا 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 حق، میرا حق، میرا حق، تو بھائی پھر بات جو ہے نا وہ صلح کی سمجھوتے کی طرف نہیں جاتی بلکہ ٹوٹنے کی طرف جاتی ہے۔ احضرت الانفس الشح، بھی تمہیں لالچ تو رکھا ہی گیا ہے بھئی ایک دوسرے کی طبیعتوں کے وہ مزاج کو، لالچ کو، اس کو حرص کو دیکھ کر جو ہے نا وہ کوشش کیا کرو کہ دوسرے کو تھوڑی سہولت دو، اور اس کو ایسی چیز کا لالچ دو جس کو وہ پسند کرتا ہے، تاکہ تمہارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، تاکہ خاندان بکھرنے سے بچ جائیں۔ ہاں، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم احسان سے، یہ تو ہے نا اس وقت کہ جب ہو کہ بھائی نہیں اب گھر ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، تو چلو پھر اس میں بیٹھ کر آپس میں کمپرومائز کر رہے ہیں، اپنے حقوق چھوڑ رہے ہیں، لیکن وَإِن تُحْسِنُوا، مردوں کو حکم ہے، مردوں کو حکم ہے، وَإِن تُحْسِنُوا، اے مردو اگر تم احسان سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں رہے گا، باخبر ہوگا۔ تو تم اگر اللہ تعالیٰ کی کسی کمزور مخلوق پر احسان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم اس کا صلہ دیں گے۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ احسان کی راہ اختیار کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اچھا آگے دیکھیں، ولن تستطیعوا، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان پورا پورا عدل کرو۔ بھائی تم کتنا ولو حرستم، خواہ تم کتنا ہی ہرس کرو، کتنا ہی چاہو، جتنی بھی کوشش کرو، دو بیویوں کے درمیان تم پورا پورا عدل نہیں کر سکتے، پورا پورا عدل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے کسی ایک طرف، ممکن ہی نہیں ہے نا پورا پورا عدل کرنا، ممکن ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں ایک جو ہے نا بیمار ہو گئی بیوی، اس کو دوائی لے کر دی ہے، تو دوسری کو زبردستی بیمار کر کے اس کو دوائی لے کر دیں گے؟ ایک بیوی کا قد ماشاءاللہ لمبا ہے، دوسری کا چھوٹا ہے، اس کو زیادہ کپڑا لگے گا، اس کو کم کپڑا لگے گا، اس کو اضافی کپڑا لے کر دیں گے تو وہ ضائع جائے گا نا۔ ایک کو ایک جوتا پسند ہے، دوسری کو دوسرا پسند ہے، تو بھائی وہ دونوں کو اپنی ان کی پسند کا لے کر دینا ہے نا۔ اب پیسوں میں کچھ نہ کچھ کو تو جو ہے نا وہ فرق آئے گا، چلو پیسوں میں فرق نہ بھی آئے، کوالٹی میں، اس کی جو ہے نا لک میں، دیکھ بھال میں کچھ تو فرق ہوگا ہی نا، پیسے چلو برابر بھی ہوں تو کچھ تو فرق ہوگا نا۔ یعنی 100% پورا پورا عدل جسے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ولن تستطیعوا، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں، تم نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ عدل کا جو عام ہمارے ہاں مفہوم سمجھا جاتا ہے نا، کہ یہ عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کو دیا ہے وہی اسی طرح کا پورا پورا دوسری کو دو، بھائی یہ تو ناممکن ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ میں نے عرض کیا نا ایک بیمار ہو گئی ہے، اس کو دوائی کھلائی ہے، تو دوسری کو زبردستی جو ہے نا وہ تندرست کے منہ میں آپ سیرپ ٹھونسیں گے کہ بھائی نے تم بھی جو ہے نا یہ سیرپ پیو اور یہ جو ہے نا گولیاں کھاؤ، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا یہ، تو یہ عدل نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ ہاں، عدل کا معنی ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے حقوق پورے پورے ادا کریں، اور جو قرآن کریم نے بات کی ہے اس کو دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنا ہی چاہو عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اللہ اکبر،
فلا تمیلو، نہ جھک جانا، کل المیری، مکمل طور پر، البتہ ایسے نہ کرنا کہ کسی ایک طرف مکمل طور پر جھک جاؤ، فتذروہا کالمعلقہ، اور اس دوسری کو بیچاری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو درمیان میں، وہ نہ تو بیچاری متعلقہ ہے اور نہ ہی خامد والی ہے، خامد اس کے پاس نہیں آتا، خامد والی نہیں ہے، اور اس کو طلاق بھی نہیں دی ہوئی کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے، درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، نہ بیچاری خامد والی ہے اور نہ ہی خامد کے بغیر والی ہے، فتذروہا کالمعلقہ، اس کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرو، جتنا عدل کر سکتے ہو اتنا کرو۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دل میں بسا اوقات کسی ایک کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور اس پر اختیار نہیں ہے، یہ تو حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ، جو میں عدل تو کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیں، لیکن دل میرے اختیار میں نہیں ہے، دل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ تھا، تو کسی ایک سے قلبی محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، درمیان میں لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم طرز عمل صحیح رکھو، اصلاح والا طرز عمل رکھو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے، چھوٹی موٹی کمی کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیں گے، عدل میں جو تھوڑی بہت کمی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، شرط کیا ہے؟ تُصْلِحُوا، طرز عمل ٹھیک رکھو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ معاملات تقوی سے چلتے ہیں عزیز طلبہ کرام، گھروں کے معاملات اصول و ضوابط سے نہیں چلتے، یہ اللہ کا تقوی دل میں ہو تو تبھی صحیح چلتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن اگر ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی نہیں بن پا رہی، تعلقات نہیں بن رہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر ان دونوں میں جدائی ہو جائے، اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلن من سعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی وسعت قدرت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، خامد کو بیوی کی ضرورت نہیں ہوگی، بیوی کو پھر سابق خامد کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور اس سے اچھا خامد اور اس کے لیے اس سے اچھی بیوی کا انتظام فرما دیں گے، رزق کا، گھر کا، اللہ تعالیٰ اچھا انتظام فرما دیں گے، اللہ کی قدرت میں وسعت ہے، وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ ہی کی قدرت میں ہے، وکفا اللہ، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، وَصَّيْنَا، ان کو ہم نے تاکید دی، حکم ان کو بھی دیا تھا، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی دیا ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی حکم ملا تھا اور تمہیں بھی حکم ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ناشکری کرو، ماننے سے انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو آسمان و زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے، تمہارے کفر سے، ناشکری سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے سب سے، حمیدًا، لائق حمد ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وکیل، کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، سب کے کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اِن یشاء، اگر وہ چاہے نا، یذہبکم، تو تمہیں اٹھا کر لے جائے، تمہیں چلتا کرے، ایھا الناس، اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، وَیَأْتِ بِآخَرِین، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، وَکَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس بات پر پورے پورے قادر ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ کی مجبوری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں برداشت کرنے پر مجبور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کام چلے گا، نعوذ باللہ، نہ، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تم سب کو ختم کر کے اور لوگوں کو لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی اس بات پر پوری قدرت ہے، من کان یرید ثواب الدنیا، دیکھو، من کانا یرید، جو طالب ہو، ثواب الدنیا، صرف دنیا کے اجر کا، جو محض دنیاوی انعام کا طالب ہو، اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے،
وکان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب سننے والا سب دیکھنے والا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو صرف دنیا کیوں مانگتے ہو، آخرت بھی مانگ لو ساتھ۔ صرف دنیا تو تب مانگو نا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں صرف دنیا ہے، آخرت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، تو چلو اللہ سے مانگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بھائی دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کیوں مانگتے ہو، یا صرف دنیا کے انعام کے طالب کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں بھلائیاں مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ چلیں آگے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین، قائم رہنے والے بن جاؤ، بالقسطی، انصاف پر، شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، اول والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ گواہی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے سچی گواہی دینی ہے، چاہے اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ بیچارہ غریب ہے، ماڑا بندہ جی، غریب آدمی ہے جی، چلو ہم نے کہا چلو جھوٹ بول کے نا اس کا کام چلا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو نا، ان یکن غنیا او فقیرا، کوئی امیر ہو یا فقیر ہو، غریب ہو، فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر خواہ نہیں ہے ان کا؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ، اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا تم خیر خواہ مانتے ہو، تو اس بات کو بھی سمجھ لو کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا کہ تم سوچ رہے ہو، بعض لوگ کہتے ہیں نا چلو جی غریب آدمی تھا، ہم نے کہا چلو جھوٹ بول کے جھوٹی گواہی دے کر اس کا کام جو ہے نا بنا دیتے ہیں، یا جی ہمارا رشتہ دار تھا ہم نے اس کا کام چلا دیا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ جی یہ امیر آدمی تھا ہم نے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دی ہے تاکہ اس کا جو ہے نا وہ کام چلے، اور پھر بعد میں جو ہے نا اس سے ہم بھی اپنے دنیاوی مفاد سمیٹ سکیں یا خاندان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ بھائی دیکھو اگر کوئی ایسے کرنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیتے، اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے کہ تمہارا رشتہ دار ہو تو اس کے حق میں گواہی دینا چاہے جھوٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ تمہاری نسبت ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، اس لیے اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہ لگنا۔ یہ جو تم سوچ رہے ہو نا یار یہ ہمارا رشتہ دار تھا، کزن تھا، بھائی تھا، باپ تھا، یہ کوئی بھی تھا، غریب تھا، کمزور تھا، ہم نے سوچا اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیں تاکہ اس کا کام چل جائے، نہ، الحمد فلا تتبعوا، یہ تمہاری خواہش نفس ہے، یہ نفسانی خواہش ہے، یہ ہوائے نفس ہے، شیطانی سوچ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، خواہش نفس کے پیچھے نہ لگ جانا، ان تعدلوا، کے انصاف کو چھوڑ بیٹھو، اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کر انصاف کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُورِثُوا، اگر تم تلوو کا معنی ہوتا ہے گھما پھرا کر بات کرنا۔ بہت اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ سیدھا سیدھا جھوٹ نہیں بولتا، لیکن بات گھما پھرا کر ایسے کرتا ہے کہ سننے والے کو جو ہے نا وہ معاملہ اس پر الجھ جاتا ہے۔ الحمد نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ ان تلوو، اگر گھما پھرا کر بات کرو گے، او تعرضوا، یا پہلو تہی کرو گے، یا حق سے پہلو بچاؤ گے، حق سے اعراض کرو گے، اگر گھما پھرا کر بات کرو گے، یا او تعرضوا، یا حق سے پہلو بچاؤ گے، حق سے اعراض کرو گے، تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اکبر، عجیب آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو حقیقت میں ایمان لاؤ، یا کہ اس ایمان پر قائم رہو، اللہ اور اس کے رسول کے ایمان پر قائم رہو، والکتاب، اور اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے اس رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتاب اس سے پہلے نازل کی ہے اس پر بھی، ومن یکفر باللہ، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا،
پھر کفر کرے گا وہ کتبی ہی و رسولی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں سے کفر کرے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ کا انکار کرے گا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، اس سے مراد اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودی ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، آمنوا ثم کفروا، پھر گائے کی پوجا کر کے کافر ہو گئے تھے، ثم آمنوا، پھر توبہ کر کے ایمان لائے تھے، ثم کفروا، یا پہلے کفروا سے بعد مراد ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی مراد لیے ہیں، ثم کفروا، پھر کفر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا انکار کیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے اس کفر میں ترقی کرتے چلے گئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر اس کفر میں ترقی کرتے گئے، یعنی دوبارہ دیکھ لیں، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، ثم کفروا، پھر وہ گائے کی پوجا کر کے کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر توبہ کر کے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کفر میں ترقی کرتے گئے، لم یکن اللہ، یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ لیغفر لہم، ان کی مغفرت کریں، ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو کبھی معاف کرے گا اور نہ ہی کبھی ان کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین، آپ ان منافقوں کو خوشخبری سنا دیں، ان لہم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ خوشخبری ہے؟ جی ہاں، جب جو ہے نا وہ بری خبر کو خوشخبری کے الفاظ سے یاد کیا جائے تو اسے ڈراؤ میں جو ہے نا زیادہ ڈر پیدا ہوتا ہے، زیادہ ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آؤ ذرا تمہاری تواضع کرتے ہیں، آؤ تمہاری ذرا مہمان نوازی کرتے ہیں، کیا مطلب؟ پٹائی کرتے ہیں، جب پولیس والے پکڑتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں پنجاب کے تھانوں میں نا وہ پولیس والوں کے پاس ایک جو ہے نا چمڑے کا لمبا سا ہوتا ہے پیس، اس کو لتر کہا جاتا ہے یہاں پر، اس کے پیچھے ایک جو ہے نا وہ دستہ بھی لگا ہوتا ہے مٹھی پکڑنے والا، اس پہ لکھا ہوتا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے، یہ ایک وہ پرانا گانا تھا، اس کا ایک بول ہے، ایک شعر ہے، آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے، بالم کہتے ہیں محبوب کو کہ میرے محبوب آجا مجھے تیرا انتظار ہے۔ اب خالی جو ہے نا وہ جو لتر ہوتا ہے، خالی لتر کو دیکھ کے ڈر تھوڑا لگتا ہے، جب اس پہ لکھا ہو نا کہ آجا مورے بالما، آجا میرے محبوب میں تیرا انتظار میں ہوں، تو پھر لتر کی محبت تو کیسی ہوتی ہے، وہ تو جب پڑھتا ہے پھر سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا جب پولیس والے یا کسی کو پکڑتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، آؤ بھائی ذرا تمہاری خاطر تواضع کرتے ہیں، تمہاری ذرا مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ مہمان نوازی کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈنڈے مارتے ہیں، پکڑتے ہیں، یہ اسی طرح دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وہ بشر المنافقین، ان منافقوں کو ذرا خوشخبری سنائیں، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، جو من دون المؤمنین، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت کی تلاش کرنے جاتے ہیں، ان کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں، فإن العزة للہ جميعا، یاد رکھو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں، نام نہیں لیتا وہ جو ہے نا وہ بات سیاست کی طرف چلی جائے گی، تو اکثر بڑے جو ہے نا وہ ہمارے اللہ تعالیٰ فیت میں رکھے اس آیت کا مصداق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزہ، یہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں، جی فلاں سپر پاور ہے دنیا کی، فلاں جو ہے نا وہ ایک بڑی معیشت ہے، فلاں فوجی طاقت ہے، اس کے ساتھ ہم کسی طرح جڑ جائیں تو ہماری عزت ہوگی دنیا میں۔ فرماتے ہیں فإن العزة للہ جميعا، عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اب دیکھ لیں دنیا میں وہ لوگ، وہ قومیں جو ٹیکنالوجی میں پیچھے تھیں، معیشت میں پیچھے تھیں، ہر چیز میں پیچھے تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط تھا، ان قوموں پر دنیا کی تین سپر پاور نے حملے کیے اپنے دور میں، گریٹ بریٹن اور برطانیہ نے حملہ کیا، رشیا نے حملہ کیا، پھر پورا عالم کفر چاٹ دوڑا ان لوگوں کے اوپر، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت دکھائی، اللہ کیسی عزت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو۔ ہمارے پڑوس پہ دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس عزت نہیں ہے، عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عارضی ایک جھاگ کی طرح ہوتا ہے، لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ باتیں لائے گا اور چڑھ دوڑے گا اوپر اور ختم کر کے رکھ دے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ جھاگ ہوتی ہے، جھاگ بیٹھ جاتی ہے، آگے چل کر سورۃ رات میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب باتیں لاتا ہے نا
تو ایسے ہوتا ہے جیسے چھا جائے گا، ہر چیز کو بھاگا لے جائے گا، لیکن وہ جھاگ ہوتی ہے، بیٹھ جاتی ہے نا تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ چلیں آگے، اللہ فرماتے ہیں وقت نزل علیکم فی الکتاب، کتاب اللہ میں تم پر یہ حکم نازل کیا جا چکا ہے۔ یہ آپ آگے پڑھیں گے، یہ جو حکم ہے نا، کیونکہ سورۃ النساء جو ہے نا یہ مدنی صورت ہے، اور آگے سورۃ الانعام آ رہی ہے مکی صورت۔ مکی صورت میں سورۃ الانعام میں یہ حکم پہلے آ چکا تھا کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر آپ کے جانے کا اتفاق ہو کہ وہاں پر لوگ کتاب اللہ اور اسلام کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں مذاق اڑا رہے ہوں تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ دیکھیں ذرا وہی حکم یہاں دہرایا جا رہا ہے، وقد نزل علیکم فی الکتاب، کتاب اللہ میں، قرآن میں تمہارے اوپر پہلے حکم نازل کیا جا چکا ہے، ان اذا سمیتم، جب تم یہ سنو نا، آیات اللہ یکفر بہا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور استہزاء مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، فلا تقعدوا معہم، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی مت، اس مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ دیکھیں یہ معاملہ نا بعض لوگوں کو جو خاص طور پہ ان ممالک میں رہتے ہیں جو مسلمان ملک نہیں ہیں، جیسے ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، وہاں کے لوگ ہیں بیچارے وہ مجبور ہیں، اکثریت وہاں پر ان لوگوں کی ہے، یا اکثریت نہیں ہے لیکن حکومت اقتدار ان کے پاس ہے، تو کبھی مجبوراً جانا پڑتا ہے ان کے پاس کسی کام کے لیے، کسی غیر مسلم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی جو ہے نا وہ اس کفر میں اور شدت پسندی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، اسلام کو برا بلا کہتے ہیں، کبھی مجبوری میں اگر ان کے پاس جانا پڑے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کی مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فلا تقعدوا معہم، ان کے پاس بیٹھنا مت، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، وہ اس کے علاوہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ جب وہ ایسی باتیں نہ کر رہے ہوں، روٹین کی باتیں کر رہے ہوں، تو اپنے کسی کام اور مجبوری کے لیے ان کے پاس جانا جائز ہے، لیکن جب وہ عین دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، کفر بک رہے ہیں، اس وقت ان کے پاس اپنے دنیاوی مقصد کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم ان جیسے شمار ہوگے، تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جمع کریں گے، فی جہنم جميعا، جہنم میں اکٹھا۔ الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں نا، مسلمانوں کے انجام بعد کے منتظر رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو نا، قالوا، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، جی ہم بھی تو تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو تمہارے ہیں، تمہارے ساتھ ہی تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کبھی کافروں کو فتح مل جائے، قالوا، تو یہ کافروں کو جا کر کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تمہیں جو ہے نا، ہم نے أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں ہم نے۔ تو بھائی ہم اگر اپنے قوم کو، مسلمانوں کو اگر ہم قابو نہ کرتے، وہ تو تمہارے اوپر چڑھ دوڑتے، وہ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، ہم نے تمہارے اوپر قابو نہیں پا لیا تھا، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے ایمان والوں کے ہاتھوں سے تمہیں بچا لیا، ہم اوپر سے ان کے ساتھ ہیں، اندر سے تمہارے ساتھ تھے، ہم نے اپنی قوم کا رخ دوسری طرف پھیر کر تمہیں بچا لیا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کو خود ہی فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں پر قابو پانے کی کوئی راہ نہیں رکھی۔ 3-4 آیتیں رہ گئی، ابھی پڑھ لیں، انشاءاللہ جب ہمارا پارا پورا ہو رہا ہے بفضل اللہ تعالیٰ۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گمان میں سمجھے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالىٰ، تو سستی دکھاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یراؤن الناس، دکھاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، یہ جو ذکر کیا گیا نا کہ جب منافق کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سستی تو ہمیں بھی ہوتی ہے، آپ کو بھی کبھی اس کا اتفاق ہوا ہوگا، نیند سے اٹھے ہیں فجر کے لیے یا عشاء کے لیے، یا کھانا چھانا کھا کر بیٹھے ہوئے، رات کا اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، سستی ہے، پھر بندہ سستی پر قابو پا کے نماز پڑھتا ہے، تو کیا منافق ہیں؟ نہ، یہ جو ایک طبی سستی ہوتی ہے نا، طبیعت کی سستی، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔
اس سے مراد ہے عقیدے کی سستی. نماز نہیں پڑھنی، عقیدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو کیسے آدمی ہے، یہ کیسے آدمی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ کیسا یار طالب علم ہے، کیسے مولوی صاحب ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. لوگوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھتے. یہ منافقت ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں. عقیدے کی سستی مراد ہے یہاں پر، جو ہے نا طبیعت کی سستی مراد نہیں ہے. کہیں خود کو یا کسی دوسرے کو کل کو منافق کا فتویٰ نہ دینے لگ جائیں. بار بار عرض کر چکا ہوں نا کہ یہ آیتیں ہم پڑھتے اور سمجھتے، ہم دونوں، آپ بھی اور میں بھی، ہم اس لیے یہ قرآن کریم پڑھتے اور سنتے ہیں تاکہ ہم خود اس کو اپنے من میں لے کر آئیں اور اپنی اصلاح کریں. یہ کبھی نہیں کرنا کہ آیت پڑھ کے دوسروں پر اس کو جو ہے نا چشمہ کرتے پھریں کہ تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے، تو بھی نہیں. اپنے اندر جھانکیں کہیں میں تو نہیں ہوں، کہیں میں تو نہیں ہوں. اچھا جی دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں مذبذبین بین ذالک، یہ ایمان اور کفر کے درمیان میں لٹک رہے ہیں. لا الہ ہاؤلا نہ اس طرف ہے، ولا الہ ہاؤلا نہ اس طرف ہے. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تمہیں اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا. اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم بنا لو اپنے لیے سلطان، اپنے خلاف سلطان مبین، صریح حجت قائم کر لو. یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا میں ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناؤ، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کل قیامت کے دن ایک مضبوط دلیل ہو تمہارے خلاف پیش کرنے کے لیے کہ تم تو دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کر رہے تھے، اپنے اپنی معیشت کو بچانے کے لیے، تجارت کو بچانے کے لیے، اپنے ذاتی اغراض کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کر رہے تھے. اب تم کس منہ سے دعوی ایمان کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم ایسی حرکت نہ کرنا، ورنہ یہ ایسی پکی دلیل ہوگی کہ اس کا جواب قیامت کو دن تمہارے پاس نہیں ہوگا، یہ تمہارے خلاف دلیل جائے گی. ان المنافقین، یہ منافقت ہے نا، یہ منافقت ہے کہ بندہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرے. ان المنافقین، آپ اصل میں نا ان چیزوں کو جو ہے نا انفرادی زندگی سے ہٹ کر جب آپ اس کو اجتماعی طور پر چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھیں گے نا، بالغ نظری سے، جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، خاص طور پر مسلمان ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو ان آیات کی صحیح سمجھ تب آئے گی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، المنافقین کے جو منافق لوگ ہیں نا، فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، جہنم کے. منافق کافروں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے. نچلے درجے سے مراد ہے عذاب میں سب، کیونکہ جہنم کے جتنا نیچے جائیں اتنا عذاب بڑھتا جاتا ہے. تو منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، جہاں عذاب سب سے سخت ہوگا. اللہ اکبر. ولن تجد لهم نصیرا، ان کو کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق جتنا نقصان پہنچاتا ہے نا، کھلا کافر نقصان نہیں پہنچا سکتا. گھر کے اندر چور بیٹھا ہو وہ جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، باہر والا ڈاکو بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا بھائی. اندر کا جو ہوتا ہے نا، اندر کا جو مجرم ہوتا ہے، جو گھر کے اندر چور بیٹھا ہے، وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے منافقین کو کفار سے بھی زیادہ عذاب ملے گا. اور پھر یہ دھوکہ ہے، کافر دھوکہ نہیں دیتا مسلمانوں کو، وہ کھل کے کہتا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، اور یہ کیا کہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے کلمہ گو ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گمان کے مطابق، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا پھر انجام بھی سب سے برا ہوگا. الا الذین تابوا، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا، اور کیا کریں، اپنے احوال کو درست کر لیں، اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں. اصلاحو، اپنی حرکتوں کو اصلاح کر لیں. اگر کوئی آدمی منافق ہو، تابو، توبہ کر لے، واصلحو، اپنی حرکتیں ٹھیک کر لے، واعتصموا باللہ، واعتصموا باللہ، اللہ تعالیٰ کا دامن اعتصام مضبوطی سے تھام لے، واخلصوا دینہم، اور خالص کر لیں اپنا دین، للہ، اللہ کے لیے، اپنے دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیں. فاولئک مع المؤمنین، ایسے لوگ مومنوں میں شمار ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ بھی مومنوں کو دینے والے ہیں اجرا عظیما، بڑا اجر. اللہ، آخری آیت بڑی عجیب آیت ہے طلبہ کرام، بڑی عجیب آیت ہے.
اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کیسے کریم اللہ ہے ہمارے، کیسے کریم اللہ ہے۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا، یہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے اللہ جی آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے رسول بھی کریم ہیں، صد شکر کہ ہستم میانے دو کریم، صد شکر بے شمار شکر ہے اس کا کہ میں دو کریم ہستیوں کے درمیان میں کھڑا ہوں، ادھر رسول کریم ہے، ادھر اللہ کریم ہے۔ اللہ کتنے کریم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ ما یفعل اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن کر رہو، و آمنتم، اور ایمان لے آؤ۔ اور لوگوں اگر تم شکر گزاری کرو اور مان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو دین بڑا ہی سادہ رکھا ہے، آسان رکھا ہے، تو بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ صبح سے شام تک مزدوری کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فریضہ ہے، بعد الفریضہ، دیگر فرائض کی ادائیگی کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے۔ نماز ادا کر لی ہے، اب روزی کی روٹی کماؤ، یہ بھی ایک فرض ہے، اس پر بھی اجر ملے گا تمہیں۔ ایسا آسان دین، کھاؤ پیو، اچھا جوتا پہنو، اچھا لباس پہنو، حلال کے پیسوں سے گاڑی لو، گھر بناؤ، جو مرضی کرو، کھاؤ پیو، ما یفعل اللہ بعذابکم، لیکن شرط کیا ہے؟ ان شکرتم، شکر ادا کرتے رہو، وہ آمنتم، اور اللہ کی مان کر چلو۔ جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک بھی جاؤ، باقی پوری زندگی میں تم خوب عیاشی کرو، لیکن یہ دنیا میں مکمل عیاشی مسلمانوں کو نہیں مل سکتی، ہر چیز کی اجازت نہیں ہے، رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں، رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں، یہ رکاوٹیں جنت میں جا کے ختم کی جائیں گی۔ ایک حدیث پاک میں ہے نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب صحیح علماء کرام جو بیان فرماتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ جیسے قیدی کو مکمل اختیار نہیں ہوتا، کچھ چیزوں پہ اس پہ رکاوٹ ہوتی ہے، بھی آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس طرح مسلمان کے اوپر رکاوٹیں ہیں، بھئی آپ نے بد نظری نہیں کرنی، حرام نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ رکاوٹیں ہیں۔ وہ جنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جنت میں جو چاہو کرو، تو کافر دنیا میں جو چاہے وہ کرتا ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ تو ہمیں تھوڑی سی رکاوٹیں ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں بھی مزے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ شرط کیا ہے؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بن کر رہو اور مانتے رہو، ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا، اللہ تعالیٰ بڑے شاکر ہیں، بڑے قدر شناس ہیں، قدر پہچاننے والے ہیں، علیمن، اور سب کے احوال سے خوب واقف ہیں، سب کے احوال سے خوب واقف ہیں۔ جی آپ کو مبارک ہو، الحمدللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ ہمارا 5واں پارہ بھی مکمل ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ پارہ نمبر 6 لا الہ الا اللہ انشاءاللہ وہ شروع کریں گے۔ اسکرین بند کر لیں، مختصر سی دعا کرتے ہیں، پھر اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ جی آج زانہ دعا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو پڑھا سنا اس کو قبول فرمائیے، اس میں جو غلطی ہوئی ہماری طرف سے ہے، اور جو اس میں ہم نے صحیح کہا وہ آپ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ان سارے بچوں کو، ان تمام طلبہ کرام کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ جی جوڑ کر رکھیے، پڑھنے پڑھانے کی محنت جوڑ کر رکھیے، ان کو ہمت دیجیے کہ یہ کورس پورا کرنے کے بعد عالم کورس میں آ کر یہ عالم بھی بنے اور آپ کے دین کا خوب خوب کام کریں۔ اللہ جی جتنی جائز خواہشات ہیں نا ساری پوری فرمائیے۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنی پوری حیات طیبہ میں جتنی خیریں مانگی ہیں ساری خیریں عطا فرمائیں، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی سب شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی عزیز طلبہ کرام، ان دنوں ہماری عالم کورس کے اور علم دین کورس کی کلاسز کے امتحانات چل رہے ہیں۔ یہ تقریباً اگست کا پورا مہینہ امتحانات چلیں گے، ان کے 4 اگست کو ان لوگوں کی دوبارہ پڑھائی شروع ہوگی۔ آپ کے تو چونکہ امتحانات نہیں ہیں باقاعدہ، لیکن ہم درمیان میں انشاءاللہ جائزہ لیں گے، آپ کا بھی امتحان چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا لیں گے، ڈرنا نہیں ہے آپ نے،
ہلکا سا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ تو خیر میری جو ہے نا ایک دو طلبہ نے میسج بھی کیا ہے، میری بھی خواہش تھی اگر آپ سب لوگوں کی رائے ہو تو ہم کلاس کا وقت تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں، یہ 1 مہینے تک، ستمبر تک مستقل نہیں ہوگا، تھوڑا سا پیچھے کر لیں وقت۔ اگر آپ لوگوں کی اس پہ رائے ہو تو میں ایک پول بنا لیتا ہوں، گروپ میں شیئر کرتا ہوں، اگر سب کی رائے ہوئی کہ وقت یہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو مجبوریاں ہوئیں تو پھر ہم جو ہے نا اسی وقت میں کلاس لیتے رہیں گے جس میں ہم کر رہے ہیں، ورنہ یا پھر یہ ہے کہ ہم کلاس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پیچھے کرنے کی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں تو ہمیں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔